آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 4 بیٹیوں کو بیاہا ہے۔ سب سے بڑی حضرت زینب ہیں رضی اللہ عنہا، جن کا نکاح ابو العاص رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تھا، اور ان کے بعد ہیں رقیہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت عثمان کے نکاح میں دی گئی تھی۔ حضرت عثمان کے پاس رقیہ کا بیماری میں انتقال ہو گیا بدر کے موقع پہ، میں نے اس میں سے تھوڑا سا عرض بھی کیا تھا۔ تو حضرت عثمان کو ہی آپ علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم نکاح میں دی، اور یوں فرمایا کہ میں نے اس کو 2 بیٹیاں دی ہیں، زوجتہ بنتین، میں نے اس کو 2 بیٹیاں دی ہیں، لو کانت لی الثالثہ، اگر یہ دونوں چلی جائیں اور میری کوئی تیسری بیٹی ہو لزوجتہ، تو میں وہ بیٹی بھی عثمان کو دوں۔ پھر فرماتے تھے ما زوجت شیئا من بناتی ولا تزوجت امرأة من نسائی الا بوحی جاء من السماء، او کما قال۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا بھی نکاح نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے اپنی بیویوں میں کسی سے شادی کی ہے، مگر اس کے بعد کہ مجھے وحی سے آسمان کے ذریعے حکم آیا کہ میں نے کس سے اپنی بیٹی بیاہنی ہے اور میں نے کس کی بیٹی اپنے گھر لانی ہے، پھر میں نے اس پہ نکاح کیا۔ اور چوتھی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا گیا، مشہور ہے، پتہ ہے سب کو۔ یہ 2 ہجری میں ہوا، اور میں اس کے نکاح کی کافی تفصیل پچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان 4 بیٹیوں کو آپ نے اپنی زندگی میں بیاہ ہے، لیکن جو پہلی 3 بڑی بیٹیاں ہیں، ان کے بیاہ پہ یا ان کے نکاح پہ آپ نے بہت اہتمام سے کوئی ولیمہ نہیں کیا، سادہ سادہ جیسا اس وقت موقع پہ میسر تھا وہ کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چونکہ لاڈلی بھی بہت تھیں، سب سے چھوٹی بھی تھیں اور سب سے آخری بھی تھیں، اس لیے جب ان کا نکاح ہوا ہے تو آپ نے ولیمے کا بڑا خاص اہتمام کروایا۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، نکاح کی تفصیل اور رخصتی کی تفصیل میں پچھلے 1-2 جمعوں میں سنا چکا ہوں۔ آپ نے اگلے دن نکاح سے اگلے دن، رخصتی سے اگلے دن بلوایا اور فرمایا یا علی انہ لا بد للعرس من ولیمہ، علی ہر دلہے کو ولیمہ تو بہت ضروری ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ولیمے کے لیے جو تھا وہ آپ کے سامنے ساری اس کی تقسیم ہو چکی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کے ولیمے پہ وہ ڈال دوں۔ آپ نے کہا لے آؤ۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہ چھترا دیا، اس کو ذبح کیا گیا، اس کو بنوایا خود حضور نے، اور اس میں اہتمام سے چھوارے ڈلوائے، اور چھوارے ڈلوا کے اس کی ایک دیگ تیار کر، جو اس وقت کی دیگ ہوگی وہ تیار کروائی، اور پھر آپ نے سارے ولیمے کے لیے سب کو دعوت دی کہ بھئی مدینے کے سارے آ جاؤ ولیمہ کے لیے، علی کا ولیمہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 9 درہم اپنے پاس سے دیے، چونکہ حضرت علی حضور کی کفالت میں تھے، اور یوں کہہ لو حضور نے ہی ان کو پال کے بڑا کیا تھا، تو وہ داماد بھی بن گئے۔ تو آپ نے پھر ان کے ولیمے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ان کو 9 درہم دیے، کہا اس سے چھوارے خریدو، شہد خریدو اور گھی خریدو۔ تو تقریباً 5 درہم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوارے خریدے، اور 3 درہم سے حضرت علی نے شہد خریدا، اور 1 درہم کا حضرت علی نے گھی خریدا، اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ چھوارے پسوا کے اس شہد اور گھی میں مکس کروائے اور ایک سویٹ ڈش بنائی
جو حضور کی طرف سے علی اور حضرت فاطمہ کے ولیمے میں پیش کی گئی۔ تو آپ علیہ السلام سے ولیمے پہ اہتمام ثابت ہے۔ وہ جو چھترا بن کے آیا تو آپ نے خود دیگ میں بیٹھے، جس برتن میں تیار اس میں خود بیٹھے تقسیم کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں وہ تقسیم فرمایا۔ ایک دمبا پورے مدینے کی دعوت کو کافی ہوتا۔ یہ آپ کی برکت سے ہوا۔ ایسے ہی خندق کے موقع پہ جب خندق ہوئی، غزوہ خندق، تو صحابہ پہ بھوک تھی، 6-7 دن سے کچھ نہیں کھانے کو ملا اور بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ اب اس ٹھنڈ کی تفصیل کو نہیں بیان کر سکتے، تفصیل بات اور طرف نکل جائے گی۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اور بھوک بھی 6-7 دن کی تھی۔ بھوکے آدمی کو ٹھنڈ زیادہ لگتی۔ تو حضرت جابر کو خیال آیا رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، کہ میرے گھر نا کوئی چھوٹا موٹا کو مل جائے گی کوئی شاید کھانے پینے کی۔ تو حضرت جابر اپنے گھر گئے، بیگم سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ چھوٹا ایک دمبا کھڑا ہے، کا ذبح کرو۔ ذبح کر کے تیار کروایا اور پھر حضور کے کان میں آ کے سرگوشی کی کہ یا رسول اللہ 10-12 افراد کھانا میرے پاس کھا سکتے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیں اور 10-12 افراد کی دعوت آپ کے ساتھ ہے، آ کے آپ کھانا کھا لیں۔ یہ خندق کے موقع پہ آپ نے بھرے لشکر میں اعلان کروا دی، 1000 کا لشکر تھا، صحابہ کا 1000 کا لشکر، بھرے لشکر میں اعلان کروا دیا بھائی تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے۔ وہ حضرت جابر کو اپنے ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یہ کی ہے؟ وہ تھے 10-12 بندیاں کا کام ہے، یہ پورا لشکر 1000 بندے اکٹھے ہو گئے تھے، جابر کیوں پورا ہے؟ تو حضرت جابر ایک دم دوڑے، تو آپ نے بلایا اور کہا رسول اللہ وہ تو کھانا بہت تھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر، جب کھانا تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ تو آپ علیہ السلام خود جا کے اس دیگ پہ بیٹھے، وہ جو دیگچی ہوگی چھوٹی دیگ سے، چھوٹا سا تو دمبا تھا، بہت ہوا کو 10-12 سیر گوشت ہوگا۔ 10-12 سیر گوشت کہاں پورے 1000 بندے کو، 8 بندے 10 بندے بس اتنے ہی ہوتے۔ تو آپ خود دیگ پہ بیٹھے اور ڈالنا شروع کیا اور کھلانا شروع کیا۔ 1000 بندے نے وہ کھانا کھایا اور ساتھ جو کا آٹا تھا ایک تھال میں، 2 عورتوں کو بلایا، کہا اس کو اوپر سے ڈھک دو اور اندر سے آٹا لے کے روٹی بناؤ۔ 1000 بندے نے روٹی کھائی اور جب دعوت پوری ہوئی وہ تھال سے کپڑا اٹھایا تو آٹا جوں کا توں ایسا ہی پڑا ہوا، اور جب وہ سب کھانا کھا کے اٹھ کے گئے اور دیگ کھولی تو سالن ویسے کا ویسے ہی، ابھی تک وہ جو دیگچی تھی ویسے کی ویسی پڑی ہے، جابر کے گوشت میں سے ایک بوٹی بھی کم نہیں۔ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد ارشاد فرمایا بھئی جس نے ہڈیاں پھینکی ہیں اکٹھی کر کے لاؤ، وہ ہڈیاں بھی جمع ہو گئی۔ تو آپ نے ایک تھال میں کھڑے ہو کے اس کو ہڈیوں کو جمع کیا اور دعا فرمائی، اللہ نے انہی ہڈیوں کو دوبارہ دمبا بنا کے زندہ کر دیا۔ تو حضرت جابر اس کو کان سے پکڑے کر لے حضور کے ہاتھ کی کیا برکات تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ولیمہ فرمایا ہے، خود بھی فرمایا ہے، اہتمام سے فرمایا ہے، اور صحابہ کو بڑے زور سے حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھ پہ نا مہندی کے کچھ نشان تھے، مہندی کے کچھ نشان تھے۔ اس وقت لگانی جائز ہوگی، بعد میں پھر احکام اور وضو کے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن تو نے شادی تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ شادی کی۔ آپ نے فرمایا اولم بشات، ایک بکری ذبح کرو اور ولیمہ کرو۔ بعض علماء نے اسی حکم سے، آپ کے اسی ارشاد سے یہاں تک فرمایا ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے، ولیمہ کرنا
واجب ہے، لیکن عموماً جمہور کا اور زیادہ ائمہ کا اور فقہا کا متفق علیہ بات یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور جو نماز عشاء کے وطر ہیں یہ واجب ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سنت مؤکدہ اور وطر کا تھوڑا سا فرق سمجھایا۔ وطر قضا ہو جائے تو ان کو بعد میں پڑھنا پڑتا ہے، سنت مؤکدہ قضا ہو جائے تو اس کو بعد میں ادا کرنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں، ذمہ داری سر پہ نہیں ہوتی۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا واجب ہے، تو بعض کہتے ہیں واجب تو نہیں لیکن سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ بھی چھوٹی چیز نہیں ہے، ولیمہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور ولیمے پہ حضور علیہ السلام سے تینوں طرح کا پیمانہ ثابت ہے، مطلب حضور نے بہت سادہ ولیمہ بھی کیا علیہ السلام، اور درمیانے درجے کا ولیمہ بھی کیا، اور بہت اعلیٰ قسم کا ولیمہ بھی کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا ہے یا رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کی، تو یہ ایک واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، ان کا ولیمہ بہت سادہ ہوا۔ آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، انہوں نے بکری کا دودھ بھجوایا، آپ نے وہ جو موقع پہ موجود تھے ان کو اکٹھا کر کے بکری کا وہ دودھ پلا دیا، کہا یہ میرا ولیمہ ہو۔ تو آسان ولیمہ بھی ثابت ہے۔ اگر کسی کی گنجائش مختصر ہو تو وہ مختصر ولیمہ کر لے، اسلام نے وہ اس کے ذمے نہیں رکھا کہ وہ ضرور حال ہی بک کروائے اور لمبے چوڑے دسترخوان ہی لگائے اور ایک بڑا لمبا چوڑا ولیمہ ہی کرے تب ولیمہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو بکری ذبح کرنے کا فرمایا وہ اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار آدمی تھے، تو جس کے پاس جتنی گنجائش ہو وہ اپنے حساب سے ولیمہ کر سکتا ہے۔ حضور کی بیویوں میں ایک بیوی ہیں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، امہات المومنین میں سے، یہ یہود کی بیٹی تھی اور یہودی سردار کی بیٹی تھی، اور غزوہ خیبر میں جب آپ کو فتح ہوئی ہے تو یہ ان کی شہزادی تھی، یہودیوں کی سردار کی بیٹی تھی، یہ مسلمانوں کے ہتھے آ گئی اور باندی بن گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے بعد میں ان کو آزاد فرمایا اور ان سے نکاح بھی کر لیا۔ ان کا جو ولیمہ ہوا، چونکہ یہ قید ہو کے آئی تھیں اور پیچھے ماں باپ پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ ذرا دلی طور پہ صدمے میں تھیں، پریشان تھیں، تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے 3 دن ولیمہ فرمایا، 3 دن دسترخوان لگا، لیکن درمیانے درجے کا، بہت ہائی فائی قسم کا ولیمہ نہیں ہوا، درمیانے درجے کا۔ درمیانے درجے کا کیا تھا کہ آپ دسترخوان بچھواتے تھے اور اس کے اوپر کھجوریں ڈلوا دیتے تھے اور کچھ پنیر ڈلوا دیتے تھے، اور باقی سب لوگ جو کھانے کے لیے آتے تھے مہمان کے طور پہ، وہ مہمان اپنے ساتھ بھی کھانا تیار کر کے لے آتے تھے اور اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے اور ولیمہ ہو گیا۔ 3 دن یہ ولیمہ چلتا رہا، ایک دن کچھ لوگ آ کے دسترخوان کھا کے گئے، دوسرے دن پھر تیسرے دن، 3 دن یہ حضرت صفیہ والا ولیمہ چلتا رہا، لیکن یہ درمیانہ ولیمہ تھا۔ اعلیٰ ولیمہ ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ بھی ہماری ماؤں میں سے ہیں اور حضور کی بیویوں میں سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کی پہلے شادی تھی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، اور زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، کسی وجہ سے ان کی آپس میں نبھ نہیں پائی، آپس میں نبھا نہیں ہو سکا، تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب یہ طلاق ہو گئی پھر عدت ہوئی، عدت کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان سے خود یہ اعلان فرمایا کہ زینب کا نکاح میں خود آپ سے کر رہا ہوں، اور ہم نے آپ کا نکاح آسمان پہ زینب سے کر دیا۔ آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی، لما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی جدائی کر لی ہے تو زینب کا نکاح ہم نے تیرے سے کر دیا ہے، تو آپ ایک دم مسکرا پڑے، آیت آئی نا تو آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو زینب کو یہ پیغام دے کہ اس کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کر دیا۔ یہ کائنات کی عورتوں میں واحد عورت ہیں جن کے نکاح پہ نہ کوئی گواہ تھا، نہ ایجاب و قبول تھا، نہ کوئی خطبہ سی، نہ کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے آ گیا، نکاح ہو گیا تو بس ہو گیا۔
ان سے پہلے کسی عورت میں نہیں ہوا، ان کے بعد تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آگے وحی کا سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ واحد عورت ہیں جن کا نکاح آسمان پہ ہوا، اللہ نے ہی خطبہ پڑھا، اللہ نے ہی گواہی دی، اللہ نے ہی سب کچھ کیا، ایجاب و قبول بھی یہیں اوپر ہی ہوا۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئی، اور چونکہ یہ پہلا نکاح تھا جو آسمان سے خود اللہ نے فرمایا، تو اس لیے اس کے ولیمے کا حضور نے پھر بہت اہتمام فرمایا۔ ایک بکری منگوائی، اس کو بھنوایا اور اس کو ذبح کر کے اس کو تیار کروا کے پورے مدینے کو دعوت دی کہ آ جاؤ بھائی، تم سب کے لیے دعوت ہے۔ مدینے میں جتنے افراد تھے وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 1000 1500 2000 بندہ، وہ سب اس ولیمے میں شریک ہوئے۔ کچھ نہیں بھی ہوئے ہوں گے عذر کی وجہ سے، لیکن سب نے وہ اس دمبے میں سے کھانا کھایا، اور حضور نے بڑے تکلف سے یہ زینب والا ولیمہ کیا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ما اولم علی شیء من نسائه ما اولم علی زینب اولم بشاۃ۔ ایسا ولیمہ حضور نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا نہیں کیا جیسا ولیمہ حضور نے اپنی بیوی زینب کا کیا، اور ایک بکری اپنی طرف سے ذبح کروا کے سارے مدینے والوں کو کھلائی رضی اللہ عنہن۔ تو ولیمہ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سنت ہے۔ اب ہمارے ہاں خرافات چل پڑی ہیں، ان خرافات کی تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی ولیمے میں تکلف حضور نے کیا ہے، تو جس آدمی کی جتنی گنجائش ہو وہ اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق ولیمے میں تکلف بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ذمہ لازم نہیں ہے۔ ولیمے کی 2-4 چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، سو ولیمہ تو ضرور کرنا، کسی کو موقع فوراً مل جائے فوراً کر دے، فوراً گنجائش نہیں بنتی کچھ عرصے کے بعد کر دے، لیکن ولیمہ ضرور کرے۔ سنت یہ ہے کہ آپ جس دن بیوی سے ملتے تھے اس سے اگلے دن ولیمہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولیمے میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں بہت زیادہ فضول خرچی کا رواج پڑ گیا ہے، اور شادیاں مشکل ترین ہو گئی، مشکل نہیں ہوئی، مشکل ترین ہو گئی۔ جتنا نکاح آسان ہوگا معاشرے میں اتنا زنا کم ہوگا، اور نکاح شادی جتنی مشکل ہوتی جائے گی معاشرے میں زنا اتنا آسان ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ ہم جب نکاح پڑھتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں علماء ایک حدیث پڑھتے ہیں، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم بوجھ والا ہے۔ تو جو باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے نکاح میں برکت پڑے، جو باپ چاہتا ہے اس کے بیٹے کے نکاح میں برکت پڑے اور بیٹا بیٹی کا جوڑ اچھا چلے، بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے، تو بیٹے کا آگے گھر اچھا آباد ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف سے اس میں برکت ڈلوانا چاہتا ہے تو وہ خرچے کو کم سے کم کرے، کم سے کم کرے۔ آپ کو بہت زیادہ خرچہ آیا ہوا ہے، جیسے اگر آپ کو بہت زیادہ خرچہ آ گیا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا، آپ نے جو خرچ کرنا ہے وہ آپ اپنی بیٹی کو دے دو، پیسے نقدی شکل میں، اپنے ہونے والے داماد کو دے دو۔ ہمارے ہاں چونکہ جہیز لڑکی کی طرف سے جاتا ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی لڑکے کا باپ ہے اور وہ لڑکے کی شادی پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ درمیانہ سا ایک ولیمہ کر کے باقی جو اس کے پیسے ہیں جو اس کو بہت آئے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ لگانے ہی لگانے، وہ بیٹے کو ویسے دے دے کہ بیٹا کو کاروبار کر لے، کل کو بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے باعزت طریقے سے کمائے گا، اپنا گھر چلائے گا، اس کے لیے سہولت ہوگی۔ اب باپ لگاتا ہے دبا کے، لڑکی والے لگاتے ہیں پیسے دبا کے، اور شادی ایک دفعہ بہت دھوم دھام سے ہو گئی اور اس کے بعد بیٹے کو کمانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور وہ اپنے باپ کا منہ دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی بیگم سے مہر معاف کروا رہا ہے
اور وہ اپنی بیگم کو مہر نہیں دے رہا کہ اس کے پاس گنجائش نہیں. ارے اتنی زیادہ بے اعتدالی کس نے دے دی؟ شریعت نے تو بڑا زبردست کام کیا. تینوں لیول رکھے ہیں. آپ مالدار ہو بہت تکلف سے کام کرو، آپ درمیانے ہو درمیانہ کام کر لو، آپ غریب ہو تو حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو ولیمہ سنایا ہے، دودھ سعد بن عبادہ نے بھیجا، وہ آپ نے خود نہیں منگوایا، کہیں سے دودھ آیا تھا، آپ نے سب کو پلا کے کہا بھائی عائشہ کا ولیمہ ہو گئی چل. تو اس لیے ولیمے پہ تکلف بھی ثابت ہے، کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا بہت ضروری ہے. جتنی خرافات اب ہمارے ہاں شادیوں پہ ہو گئی وہ تو کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اور کوشش کر کے ولیمے پہ، شریعت یہ کہتی ہے کوشش کرو تمہارے ولیمے پہ نیک لوگ آ کے کھانا کھائیں. یہ نہ سمجھنا کہ مولوی اپنا دسترخوان پکا کر رہا ہے. میں حدیث کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے تھے لا یأکل طعامک الا تقی، تیرے دسترخوان سے کھانا نیک بندے کے علاوہ کوئی نہ کھائے. کوشش کر کسی نیک آدمی کو بلا، اسے دسترخوان پہ اپنے سے کھانا کھلا. فاسق فاجر کو آپ دسترخوان پہ بلانا پسند نہیں فرماتے. تو اس لیے کوشش کر کے جو نیک افراد آپ جانتے ہوں مجمع میں موجود ہوں، جو آپ کو پسند ہو، کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہمیں بلائیں، جو آپ کو پسند ہو، جس پہ آپ کی طبیعت ہو، کوشش کر کے آپ اپنے دسترخوان پہ نیک افراد کو شامل فرمائیں. ان کے آنے سے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اس مجمع میں بھی برکت ہوگی، اور جو آگے جوڑ چل رہا ہے، جو ولیمہ جس کی خوشی میں کیا گیا اس میں بھی برکت ہوگی. اور جس کھانے پہ ولیمے پہ آپ کو دعوت دی جائے اور آپ وہاں دعوت میں شریک ہوئے، پہلے بات تو یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے جب آپ کو ولیمے کی دعوت یا کوئی بھی کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کھانے پہ حاضر ہونا آپ کے ذمہ واجب ہے. یا دعوت قبول نہ کرو، اور اگر قبول کرو تو پھر اس دعوت پہ پہنچنے کی پوری کوشش کرو. مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، حدیث میں. تو اس لیے اول تو دعوت قبول کی جائے. جب آپ دعوت پہ پہنچے، آگے آپ کو نظر آیا کوئی نافرمانی کی شکلیں، خدا نہ خواستہ میوزک بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں بہت خرافات بڑھ گئی، لوگ ناچنے والے گانے والے باہر سے منگواتے ہیں، باقاعدہ ان پہ پیسے اڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تباہی ہوتی. اگر اس طرح کی پوزیشن ہو تو پھر حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ ایسی دعوت کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں. اس پہ دو باتیں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا. داماد نے دعوت کی ہے، بیٹی کے گھر دعوت ہے، اور حضور کو بلایا گیا کہ آپ شریک ہیں. تو آپ علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لے کے گئے. دروازے پہ ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پہ کوئی جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو آپ دروازے پہ پہنچ کے آپ کی نظر پڑی کہ پردے پہ جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو آپ وہیں سے واپس ہو. تو حضرت علی بھاگے، یا رسول اللہ آپ پہنچ کے واپس چل دیے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصویر، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اس گھر میں اب فرشتے آ نہیں رہے تھے تو میرا یہاں کام نہیں ہے، میں اس لیے واپس ہوں. تو یاد رکھو جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں خیر برکت کے کوئی وعدے نہیں. پھر نحوستیں پڑتی ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے، 4 مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق، 7 مہینے بعد طلاق. اتنی دھوم دھام سے شادی کی اور بچی اگلے دن بستر لے کے گھر واپس آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ نحوست پڑی ہے جو نافرمانیاں ہوئی تھیں، اس کی سزا. اور باپ بھی بیٹھا ہے اور بچی کا ہونے والا سسر بھی بیٹھا ہے اور ناچ گانا چل رہا ہے، تو یقین جانو میں ڈر لگتا ہے کہ یہ تباہی ہو رہی ہے. 1-2 ولیموں پہ یہ شرکت ہوئی، وہاں وہ بہت حال میں انہوں نے لمبا چوڑا نظام کیا. میں نے ان کو کہا چچا آپ استغفار کرتے رہیں، اس لیے ماں باپ کو ضرور. وہ کہتے ہیں جی بچے ہیں، اب خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کے موقع پہ اب ہر چیز اتار دینے کا تو شریعت نے نہیں کہا نا. خوشی کے موقع پہ بھی کچھ حدود ہیں، ایمان والا حدود سے باہر نہیں جاتا. ہر حرام کو حلال کرتے جاؤ، کہو جی خوشی کا موقع ہے، ایسی خوشی شریعت نے ہمیں نہیں کہی.
ہم کہتے ہیں جہاں شریعت ہمارے مزاج کی ہے اتنے پڑھ لو، جتنے شریعت مزاج چھڈے اتنے چھڈ دیو، بعد چ توبہ کر لیں گے۔ ہن اسی آپ مولوی بن گئے سارے ہی۔ تو اس لیے ہم اپنے ہاتھوں نکاحوں میں نحوست ڈالتے ہیں، بے برکتی کرتے ہیں، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے تفصیل سے نکاح فاطمہ اور علی سنایا ہے تاکہ ہماری قوم کو سبق ملے، اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آ جائے اور ہم صحیح مزاج پہ آ جائیں جس پہ ہمیں چھوڑا گیا۔ یہ کچھ خلاصہ ہے، 2 ہجری تک ہم سیرت کو مکمل کر چکے ہیں، 3 ہجری سے انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے۔ کچھ 1-2 جمعوں کے لیے میری رخصت ہے، میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔